اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو جن باتوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر اور امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ممتاز فرمایا ہے، ان میں سے دو بنیادی باتیں جن کی طرف سے ہم میں سے بہت سے لوگ غافل ہی نہیں بلکہ بے خبر بھی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے نیکی کا حکم دینا اور ایک ہے برائی سے روکنا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہم میں موجود نہ ہوں تو ہم لاکھ سر پیٹیں، لاکھ دوسروں کو کوسیں، لاکھ اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالیں، ہم بہترین امت نہیں ہو سکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس سے کیا مراد ہے؟ گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، یا باہر کوئی دوستوں کے ساتھ رہتا، اجنبی لوگوں کے ساتھ بستا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کے لیے نکل رہا ہے، کیا اس نے گھر میں، آفس میں، فیکٹری میں، جہاں جہاں کام کر رہا ہے، نماز کے لیے نکلتے وقت نماز کی لوگوں کو دعوت دی ہے؟ اور دعوت دینے سے مراد یہ نہیں کہ گالی گلوچ کرنی ہے، تھپڑ مارنا ہے، دھکا مارنا ہے یا طعن و تشنیع کرنی ہے۔ دعوت دینے کا مطلب یہ کہ پیار سے، سلیقے سے، تہذیب سے، حکمت سے ہم نے نماز کی طرف بلانا ہے۔ مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی، لیکن ہمارے ذمہ جو بات ہے کہ جتنے لوگ ہمارے زیر کفالت ہیں، زیر سایہ ہیں یا زیر اثر ہیں، ان تک حق کی بات پہنچانا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں آتے ہوئے راستے میں لوگ ملتے ہیں، کبھی کسی نے کسی کو نماز میں آ کر مسجد میں باجماعت پڑھنے کی دعوت دی ہے۔ اس طرح معاشرے میں چھوٹے چھوٹے جرائم جو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، وہ کس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس فریضے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے بارے میں کچھ احساس ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارے دین کی بہت بڑی اصل اور بنیاد ہے۔ اور ایک مختصر سی حدیث پاک، اسے سن کر اپنی بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ صحیح الجامع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث پاک مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دو گے، تم لوگ ضرور برائی سے روکو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، غفلت برتی، کوتاہی کی، کہا یہ کیا چیز ہے؟ اور جو ہمارے ہاں ایک شیطانی ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، کیسی بے وقوفانہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ پھر جتنے انبیاء، رسول، مصلحین آئے، معاذ اللہ ان کا کام بیکار تھا، اپنی اپنی قوم میں رہتے، خود عبادت کرتے، کسی کو شرک سے روکتے ہی نہ۔ ارے بھائی، برائی سے روکو گے نہیں، غلط کام سے منع نہیں کرو گے تو معاشرہ جرائمستان بن جائے گا۔ اور جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے، نسلیں کی نسلیں تباہ ہو رہی، بیڑا غرق ہو رہا، لیکن کسی کو کچھ کہنا نہیں، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ تو فرمایا ضرور حکم دو کہ ضرور برائی سے روکو گے، نہیں کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے لیکن رب اس گناہ کی وجہ سے تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ اب میں آپ الٹے لٹک جائیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں، اگر ہم میں یہ دو خوبیاں موجود نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو جس جگہ ہے، جسے اللہ نے جو مقام، اسٹیٹس، مرتبہ دیا ہے معاشرے میں، گھر میں، جہاں بھی ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، استطاعت سے اوپر کوئی چیز نہیں، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق خیر کا یہ کام کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل بھی، دعائیں بھی قبول، اور معاشرے پر بھی اللہ کے فضل سے اس کا مثبت اثر ضرور پڑے گا۔ اور پھر تکرار سے کہ بہت سے لوگ یہ خیر کی بات چھوڑ جاتے ہیں کہ مانتا کوئی نہیں۔ رسول، نبی جن پر وحی آتی ہے
انہوں نے ساری زندگی تبلیغ کی. صحیح بخاری کی حدیث، قیامت کے دن آئیں گے بعض نبیوں کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، بعض کے ساتھ صرف 2 ماننے والے ہوں گے، اور بعض ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جب ان کی نبی، ان کی یہ کیفیت، تو میں آپ کس بات کی مولی ہوں؟ تو ہم نے بس دعوت دینی ہے، مانے نہ مانے جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں.